کب شروع ہوا اور آہستہ آہستہ کن مراحل سے گزرتا گیا۔ پاکستان کے قیام کے آغاز سے ہی مسئلہ کشمیر کا آغاز ہوا اور یہ جو ہے تنازع شروع سے ہی پاکستان اور بھارت کے مابین چلتا آ رہا ہے۔ وجہ یہ بنی کہ قیام پاکستان کے بعد کشمیر کی آبادی تقریباً 80% مسلمان آبادی تھی۔ وہاں کے مسلمانوں کی خواہش تھی کہ کشمیر کو پاکستان میں شامل کیا جائے، لیکن وہاں کا ڈوگرا راجا ہری سنگھ پاکستان اور مسلمانوں کے خلاف تھا۔ اس نے انتہائی عیاری سے کام لیتے ہوئے کشمیر کا الحاق جو ہے وہ بھارت سے کر دیا۔ بھارتی فوجوں کو کشمیر میں داخل کر کے یہاں بھارت کا تسلط قائم کر دیا، یعنی قبضہ قائم کر لیا۔ اس پر کشمیری مسلمانوں نے علم جہاد بلند کر دیا، یعنی کہ انہوں نے جہاد شروع کیا اور کشمیریوں کو اور اپنی آبادی کو بچانے کے لیے بھارتیوں کو جو ہے وہ روکنا شروع کیا۔ وادی کے تقریباً 1 حصے کو بھارتی فوجوں سے آزاد کرا دیا۔ جب بھارت نے اس صورتحال دیکھی تو مسئلہ کشمیر سلامتی کونسل میں لے لیا، کیونکہ جب بھارتی فوجی کشمیری مجاہدین کے قبضے سے علاقہ چھیننے میں ناکام ہو گئی تو مزید ناکامی سے بچنے کے لیے اس نے سلامتی کونسل کا سہارا لیا۔ وہاں بھارت نے یہ موقف اختیار کیا، کشمیر کا باقاعدہ علاقہ بھارت سے ہو چکا تھا، اس لیے یہ علاقہ بھارت کا ہے۔ بھارت نے مزید جھوٹا دعویٰ دیا کہ پاکستان نے کشمیر پر حملہ کیا ہے، جس کا مطلب بھارت پر حملہ ہے۔ پاکستان نے کشمیر کے بھارت کے ساتھ الحاق کی قانونی حیثیت کو چیلنج کیا اور سلامتی کونسل کو حقیقت حال سے آگاہ کرتے ہوئے زور دیا کشمیر کے مستقبل کے فیصلے کا حق اس کے ہندو راجا کا نہیں، بلکہ وہاں کے عوام کو ملنا چاہیے جس کی اکثریت مسلمان ہے۔ سلامتی کونسل کے لیے قرارداد کے ذریعے کشمیر میں جنگ بندی کی اپیل کی، چنانچہ 1 جنوری 1949 کو جنگ بندی عمل میں آئی۔ سلامتی کونسل نے پاکستان کا جو موقف تھا اس کو تسلیم کر لیا کہ کشمیر کے مستقبل کا فیصلہ ریاست کی عوام کی مرضی کے مطابق ہوگا۔ اس مقصد کے لیے اقوام متحدہ کی زیر نگرانی استصواب رائے کرایا جائے گا، یعنی کہ انتخابات منعقد کرائے جائیں گے۔ سلامتی کونسل اس قرارداد کو پاکستان اور بھارت دونوں نے منظور کر لیا اور جنگ بند ہو گئی۔ جنگ بند کی خلاف ورزی کو روکنے کے لیے اقوام متحدہ نے جنگ بند اعلان کی نگرانی کے لیے اپنے مبصر مقرر کیے تاکہ مزید جو ہے جنگی صورتحال سے بچا جا سکے۔ ان مسائل کے طے ہونے کے بعد یہ توقع کی جا رہی تھی کہ اقوام متحدہ اپنے زیر نگرانی کشمیر میں استصواب رائے کا بندوبست کرے گا، لیکن اقوام متحدہ نے شروع میں اس کی کوششیں بھی کی، لیکن بھارت کی ہٹ دھرمی اور ٹال مٹول کی وجہ سے یہ کام نہ ہو سکا، کیونکہ بھارت اس معاملے میں شروع سے ہی پرخلوص تھا۔ اس لیے کشمیر میں آزادانہ استصواب رائے یعنی انتخابات کے انعقاد میں روڑے اٹکانے شروع کر دیے۔ بھارت کو علم بھی تھا کہ کشمیر کے عوام پاکستان کے خلاف ووٹ دیں گے، اس نے ٹال مٹول کی پالیسی اختیار کی، وہاں کثیر تعداد میں فوج متعین کر دی۔ اس صورتحال کے بعد بھارت نے کشمیر کو اپنا آٹوکرن قرار دیتے ہوئے استصواب رائے سے بھی صاف انکار کر دیا، یعنی کہ سلامتی کونسل کی قراردادوں اقوام متحدہ کے احکامات تمام باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے بھارت نے اس چیز سے صاف انکار کر دیا۔ اس لیے مسئلہ کشمیر اب تک حل ہے اور امید کی جاتی ہے کہ یہ جلد ہی حل ہو جائے گا۔ اب بھارت نے مزید اپنا ظالمانہ رویہ اختیار کرتے ہوئے تقریباً 1 سال سے کشمیر پر کرفیو نافذ کر رکھا ہے، اپنے مظالم کی انتہا کر رہا ہے، مسلمانوں کو بے دردی سے شہید کیا جا رہا ہے، لیکن یہ تمام مظالم اور رکاوٹیں مسئلہ کشمیر کے مسلمانوں کی راہ میں حائل نہ ہو سکی اور وہ آج بھی اتنے عزم، جذبے اور جوش کے ساتھ آزادی کے لیے کوشاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس مبارک جدوجہد کو جو ہے وہ کامیاب کرے۔ یہ آپ کا تفصیلی سوال نمبر 7 تھا۔ اس سوال کے متعلق اگر آپ کو کوئی پرابلم ہو، آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو تو آپ گوگل کلاس روم میں چیٹ کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں اور توجہ سے یاد کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔